آج ہم آپ کے ذریعے آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے ایک بہت اہم ایشو، بہت پبلک امپورٹنس کا ایشو رکھنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے۔ یوں تو آج وزیر اعظم بھی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اوکاڑا ملٹری فارمز کے جو مزارعین ہیں، جو وہاں کے متاثرین ہیں، وہ سال ہر سال سے ایک جدوجہد میں ہیں۔ وہ اپنے لیے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اپنے لیے مالکانہ حقوق مانگ رہے ہیں، کو آباد کرنے میں اور اس کے اوپر کاشتکاری کرنے میں شامل رہی ہیں۔ وہ حکومت کے جو طریقہ کار تھا اس کے تحت اپنی بٹائی بھی دیتے رہے ہیں، جو بھی ان کا معاوضہ تھا۔ اور یوں تو اس حکومت کا ایک وتیرہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز پرائیویٹائز کرنے کے چکروں میں ہے۔ تو ان کسانوں کا، ان دہقانوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو وہ زمین جو ان کے آباء و اجداد سے لے کے آج تک ان کے استعمال میں ہے اور یہ وہاں سے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، وہ زمین ان کو دے دی جائے۔ یہ مطالبہ ایک جمہوری مطالبہ ہے اور اس پہ ہماری جماعت اور عوامی ورکرز پارٹی والے بھی ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا سٹینس بڑا واضح اور شروع سے ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہم آج بھی اوکاڑا ملٹری فارم کے ان مزارعین کے جائز حقوق کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے چودھری شجاعت صاحب ہمارے وہاں سے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، MNA رہے ہیں۔ یہ ان کے سارے دوستوں کے ساتھ مل کے وہاں لوکلی چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ وہاں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، یونین کونسل کے ممبر ہیں، اقلیتی ممبر ہیں، یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ان کے جائز مطالبات میں احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ اور یہ کوئی ریڈ زون میں احتجاج نہیں کر رہے۔ یہ اگر ملٹری فارمز کے اندر اپنی زمینوں کے اوپر وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کو 780A لگا کے، ان کو 16 MPO لگا کے، ان کو 3 MPO لگا کے ڈیٹینشنز کر دینا، یہ قابل مذمت بات ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات کی شدید مذمت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جائز حقوق کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کیا کوئی آگ لگ رہی تھی؟ کیا بلڈنگیں جل رہی تھیں؟ کیا لوگوں کی پراپرٹی خطرے میں تھی؟ وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئے، آنسو گیس پھینکی گئی، ایک بچہ 16-17 سال کا وہ شہید ہو گیا، ایک خاتون بڑی سیریسلی زخمی ہے، اور وہاں پہ کوئی 16-17-18 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اور شرمناک بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، 7 خواتین ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیے گئے ہیں۔ وہاں پہ اس ساری تحریک کو، یوں تو سارے اس کے لیڈر ہیں اس تحریک کے، کیونکہ یہ حقوق کی تحریک جدوجہد ہے، لیکن اس میں چودھری عبدالستار صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو 3 MPO کے تحت ڈیٹین کر دیا گیا ہے۔ ہم آج اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، ان کے خلاف یہ ڈکٹیٹوریل سٹائل کے جو اقدامات ہیں یہ بند کیے جائیں۔ اوکاڑا ملٹری فارم کے ورکرز کی اس پرامن جدوجہد کو تشدد کے ذریعے دبانا جو مسلم لیگ کا وتیرہ بن گیا ہے، جو شہباز شریفی سٹائل ہے کہ جہاں کوئی اپنے احتجاج کی آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دبا دو، کہیں ماڈل ٹاؤن میں گولیاں مار دو، کہیں فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین کو اپنے بچوں سمیت گھروں سے باہر نکال کے ان پہ تشدد کرو۔ بند کرو اس وتیرے کو، یہ نہیں چلے گا، اور ان کارکنوں کے جائز حقوق کی طرف توجہ دیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے چیئرمین صاحب کے ساتھ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آج ہمارے فارم ورکرز ملے تھے چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں، اور چیئرمین صاحب نے PLF کے صدر جناب لطیف کوسہ صاحب کو حکم دیا ہے کہ وہ وہاں پہنچیں اور جو لیگل ایڈ ان کو ڈسٹرکٹ کی طرف سے یا PLF پاکستان کی طرف سے چاہیے ہوگی وہ فراہم کی جائے گی۔ اور یہ معاملہ چودھری اعتزاز صاحب نے سینٹ میں بھی اٹھایا ہے، قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے۔ ہم ہر فورم پہ ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کو اٹھائیں گے اور گورنمنٹ کی مذمت کریں گے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہی آپ کے لیے بہت سارے مسئلے بکھرے ہوئے ہیں، ان مظلوموں پہ جو پہلے ہی
یہ دیکھیں نا، یہ بزرگ، یہ اپنے یہ بچیاں، یہ نوجوان، یہ کیا دہشت گرد ہیں؟ وہ دہشت گردوں کو تو پکڑتے نہیں ہو اور ان پہ دہشت گردی کے پرچے دیتے ہو. چھوٹو گینگ پکڑنے کے لیے تو تمہیں فوج بلانی پڑتی ہے اور ان مزدوروں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تمہیں اپنی پولیس استعمال کرتے ہو. بند کرو یہ تماشے پنجاب حکومت والوں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے ان کارکنوں کے، ان مظلوموں کے ساتھ ہیں. اور پیپلز پارٹی اس معاملے کو، اپنے چیئرمین صاحب نے حکم دیا، ہم ہمیشہ سے مزدوروں کے، دہقانوں کے، کسانوں کے، اس ملک کے مظلوم طبقات کے، تمام طبقات کے حقوق کے ساتھ رہے ہیں. دوسرا، آج سنا ہے وزیر اعظم صاحب پھر خطاب فرمانے لگے ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلا خطاب کیا کیا اور اب دوسرا خطاب کیا کرنے لگے. وہ بھائی آپ وزیر اعظم صاحب کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، وہ ان سے ایسی حرکتیں کرا رہے ہیں کہ پھر ہمیں وزیر اعظم صاحب پہ اعتراض کرنا پڑتا ہے. وہ پاکستان کا بڑا اہم عہدہ ہے، ہمیں احترام ہے ان کا، لیکن اگر ان کے بچوں پہ الزام لگیں گے، ان کے خاندان پہ الزام لگیں گے، ان کی ذات پہ الزام لگیں گے تو ان کو صفائی دینی ہوگی. دوسروں کو گالیاں دے کے، دوسروں پہ الزام لگا کے بات نہیں سے بچیں گے نہیں. وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو قوم سے خطاب ہوتا ہے، وہ صدر یا وزیر اعظم ایک پالیسی گائیڈ لائن دیتا ہے. وہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے جو اناؤنس ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے پچھلا خطاب بھی کیا کیا کہ میں کمیشن بنانے کو تیار ہوں. اپوزیشن نے کمیشن مسترد کر دیا. آج آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ تانے دیں گے، اپوزیشن کو برا بھلا کہیں گے کہ جی چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا، میں باہر گیا تو میرے خلاف باتیں کی گئیں، میرے خاندان کے ساتھ یہ کیا گیا، ہمارے ساتھ بڑے مظلومیت کی داستان وہ آپ بیان کر چکے. میاں صاحب، آپ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم تو بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو جو اس دور میں بینیفٹ ملے کبھی ان کا بھی ذکر کر دیجئے. اور آج وزیر اعظم کے خطاب میں اگر یہی کہنا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کہ میں نے حکم دے دیا ہے، تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آلریڈی اناؤنسڈ ایک ڈیسیژن ہے. اس کے اندر صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ایک پریس ریلیز جاری کرتے کہ وہ خط لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے ٹی او آرز کے لیے آپ اپنی ٹیم کو کہیں کہ وہ آ کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور اپوزیشن کی مشاورت سے ٹی او آر طے کریں. یہ نہ ہو کہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھیں اور ٹی او آر پہ ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے. تو اس معاملے کو اگر واقعی سیریسلی ختم کرنا ہے تو آپ خط لکھ کے اور ٹی او آر بنانے کے لیے اپنی ٹیم کو کہیں، اس کے لیے پریس ریلیز جاری کر دیں. یہ بہت ہے. ورنہ وزیر اعظم محترم سے گزارش ہے کہ جتنی دفعہ انہوں نے اس معاملے پہ لب کشائی کی ہے، اور یا ان کے بچوں نے کی ہے یا ان کے ساتھیوں نے کی ہے، ان کے لیے نئے سوال کھڑے ہوئے ہیں. رکھ رہی ہے جو عالمی میڈیا نے رکھے ہیں، جو ریسرچ سوال ہیں، ان کی تو اس سے انکار تو وہ نہیں کر رہے، لیکن دوسروں کو گالیاں دینا ایک وتیرہ بن گیا ہے. اس کو بند کیا جائے. اور وزیر اعظم صاحب بجائے خطاب کرنے کے، دیکھیں نا، آپ نے خطاب کیا، خان صاحب کو بھی شوق آ گیا. خان صاحب نے بھی کہا میں بھی قوم سے خطاب کروں گا. کل کنڈی صاحب کہیں گے میں بھی قوم سے خطاب کروں گا، پرسوں میں بھی کہہ سکتا ہوں. تو بھائی اس کو نان سیریس مت کریں. قوم سے خطاب ایک پالیسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پالیسی سپیچ ہوتی ہے. آپ کون سی پالیسی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ یا تو آج وزیر اعظم صاحب اگر قوم سے خطاب کرنا ہی ہے تو پھر کمپریہنسو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پہ اعلان کریں کہ ہم یہ پروسیس جو ہے اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری گزارشات ہیں. آپ کا سوال ہو تو میں حاضر. سر، یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو کمیشن وہ مطالبہ اپوزیشن کا تھا، اور آج اسحاق ڈار صاحب نے بات کی، اس میں بھی کہا کہ ہم نے اپوزیشن کی باتوں پہ عمل کیا ہے. آج جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس پہ صرف وزیر اعظم کے میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اگر اپنے خطاب میں صرف یہی اعلان کرنا ہے کہ میں نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا ہے اور میں باہر گیا تھا علاج کرانے، میرے پیچھے یہ ہوا، تو یہ داستان غم چھوڑیے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو کمیشن خط لکھنا ہے نا جی.
تو چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ کے ایک پریس ریلیز جاری کیجئے اور اپنی ٹیم کو کہیے کہ وہ اپوزیشن کو انوائٹ کرے, ٹی او آرز بنائیں, اللہ اللہ خیر صلاح کام چلے. اس پہ قوم سے خطاب کر کے آپ تانے دیں گے, آپ دوسری جماعتوں کے اوپر شکوے شکایتیں کریں گے, پھر آپ کو جواب ملیں گے. قاہرہ صاحب, شیخ رشید کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین صاحب سے, اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ بھائی نہیں دیکھیں, ہم گئے تھے چیئرمین صاحب کے ساتھ, چیئرمین صاحب تشریف لے گئے تھے. برطانیہ کی ملکہ کا جو یوم پیدائش ہے, سالگرہ کا دن تھا, اس کی تقریب تھی برطانیہ ایمبیسی میں, تو وہاں پہ ہم گئے تھے چیئرمین صاحب کے ساتھ. چیئرمین صاحب وہاں بے شمار لوگوں سے ملے, شیخ رشید صاحب سے بھی ملے. شیخ رشید صاحب سیاسی کارکن ہیں, انہوں نے بھی اپنی تجاویز ان کے سامنے رکھی, وہاں گپ شپ لگی. قاہرہ صاحب, کل آپ نے دیکھا راحیل شریف کی طرف سے ایک اقدام اٹھایا گیا ہے کرپشن ختم کرنے کے حوالے سے, فوج میں یہ بیان بھی آیا تھا کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے آس پاس سے کرپٹ عناصر ان کو ختم کرنا پڑے گا, کہ فوج کی طرف سے پریشر آپ خیال میں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے, فوج کی طرف سے پریشر تو نہیں بڑھ رہا. فوج کے سربراہ نے اپنے تحفظات کا یا اپنی طرف سے ایک رائے دی ہے, اور یہ رائے وہ پہلے گوادر میں بھی دے چکے ہیں, اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں. یہی باتیں کرپشن کے بارے میں چیف جسٹس صاحب بھی کر چکے ہیں. ان کی رائے کو رائے لیا جائے, تجویز لی جائے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں. کس کے ساتھ تعاون کو تیار ہیں؟ حکومت کے ساتھ. تو حکومت آگے بڑھے نا, اب حکومت نے لیڈ لینی ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے اگر کوئی پالیسی سپیچ کرنی ہے تو پھر پالیسی تو یہ بنتی ہے آج کے دن میں, لمحہ موجود میں, جو اس وقت سب سے بڑا ڈیبیٹ ہے وہ تو پاناما پیپرز, کرپشن اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں, اس کے اوپر اگر اکاؤنٹیبلٹی پہ پرائم منسٹر صاحب کوئی بات کرنا چاہیں اور وہ اس پروسیس کو کھولنا چاہیں تو یہ اچھی بات ہے, اس کا اعلان کریں. ورنہ یہ کیا ضرورت ہے اس طرح کی پریس کانفرنس, یا پریس کانفرنس کر لیں تاکہ لوگ سوال کریں. نیکسٹ اوکاڑا فارم کا سوال لے رہے ہیں. اوکاڑا فارم کے حوالے سے ملٹری کی بات ہو رہی ہے, تو رحیل شریف جہاں پر کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو آباء و اجداد سے ان کو زمین ملی ہے, کیا رحیل شریف صاحب ان کو بھی ایڈریس کریں گے؟ کیا شہباز شریف کو کہیں گے کہ ذرا مہربانی کرو, اور ملٹری کو بھی کہیں گے کہ یہ ایسا ظلم نہ کرو؟ دیکھیے, آپ نے ایک اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو اپنی ٹیم کو, یعنی فوج کے سائڈ پہ جو ٹیم ان کی ہے, ان کو حکم دیں کہ وہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں اور ڈائلاگ کریں. وہ ہمیشہ ڈائلاگ کو پریفر کر رہے ہیں, تو ہمیں توقع ہے ان سے. لیکن جو صوبائی حکومت ان پہ ظالمانہ طریقے سے ان کی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, یاد رکھیے دہائیاں ہو گئی ان کی تحریک کو دباتے, حکومتیں آتی اور جاتی رہیں, ان مظاہرے ان کی تحریک نہیں رکی, نہ یہ رکے گی. لیکن شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ کورسو میئرز ختم کریں. ان کے خلاف 7-8 یہ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ اپنے حق مانگ رہے ہیں, اور یہ کسی کو آگ نہیں لگا رہے, کسی کی پراپرٹی نہیں جلا رہے. ان پہ دہشت گردی کے پرچے دیتے ہوئے خیال کریں, ان کے گرد جو دہشت گرد ہے پہلے ان کو پکڑیں. قاہرہ صاحب, یہ بتائیے کہ جوڈیشل کمیشن پر کوئی ٹائم فریم کی بھی بات ہوئی ہے اپوزیشن سے؟ یہ اس کے بارے میں جب وہ ٹیوز بنے گا اس میں شاید یہ بات آ جائے. قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ شنید یہ ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر یا 4-5 دن کے اندر دوسری پاناما لسٹ بھی کہیں آنے والی ہے, اور چیف جسٹس صاحب بیرون ملک جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ڈیلنگ ٹیکٹس تو نہیں کر رہی کہ ہم خط لکھیں گے سی جے یہاں ہوگا نہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے, اس سے پہلے گورنمنٹ کا تجربہ یہ رہا کہ معاملے جتنے طول دیے جائیں ان میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ نئے ایشوز جو ہیں وہ اوورٹیک کر لیتے ہیں. جس طرح خان صاحب پچھلی دفعہ تحریک کا یا دھرنا دینے بیٹھے تھے الیکشن کی دھاندلی کے خلاف, تو وہ جو طویل ہو گیا تو ڈائلیوٹ ہو گیا, تو گورنمنٹ نے پھر اپنی مرضی کے ٹی او آر بنا کے بس وہ ہاچ پاچ کر دیا اس کو. تو اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی یہی خواہش ہے, لیکن اس خواہش کو پورا نہیں کیا جا سکتا, یہ نہ ہونے دیں گے. ہم باقی تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر چکے ہیں, پی ٹی آئی بھی کر چکی ہے, ساری جماعتیں یکمشت اکٹھی ہیں, اور ہم واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بالکل کوئی خاموشی نہیں ہوگی. اور میں یہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب جب یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں گی اپوزیشن کی, تو میں اوکاڑا ملٹری فارم کے ان مظاہرین کا ایشو بھی جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی اس آل پارٹیز کمیٹی میں بھی ضرور رکھیں گے. قاہرہ صاحب, اس میں سوال یہ ہے کہ جو خط چیف جسٹس کو لکھا جا رہا ہے اس کا ڈرافٹ کیا انہوں نے اپوزیشن کو بھجوا دیا ہے حکومت نے دکھانے کے لیے, اور دوسرا کیا فرازن آڈٹ کے لیے کوئی اسپیسیفک کمیٹی
دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ خط لکھتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، ابھی گورنمنٹ نے شیئر نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ شیئر کر لیتے، کیونکہ پہلے خط لے کے کمیشن بنوائیں پھر اس کے ٹی او آرز بنے، تو یہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس جس طرح میرے دوست نے بھی کہا، تو یہ گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. خط لکھا جائے اور اس خط کے اندر فورنزک آڈٹ، یہ اگر لکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے وہ سٹیپس ہوں گے جہاں پہ جن کے اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی ہے، جس منی ٹریل کو پکڑا جانا ہے، ان الیجڈ پرسن سے، ان جو لوگوں پہ الزام ہیں، ان الزام علیہان سے بھی پرمیشن چاہیے ہوگی کہ ہم ان کی منی ٹریل جو کمیٹی ہے وہ چیک کر سکے. تو وہ بات تو ٹی او آرز میں آئے گی. میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اب اعلانات کی بجائے عملی اقدامات کی طرف چلے. تھینک یو.